کیا حکومت کی معاشی سمت درست ہے؟ حکومت کی معاشی سمت جو ہے وہ مئی 2021 کہہ لیں یا بجٹ کے بعد سے ڈائریکشن چینج ہو گیا۔ حکومت جو ہے اپنے جو چوتھے سال میں داخل ہو رہی تھی اور یہ کہ تیسرا سال اپنا ختم ہو رہا تھا، تو آپ یقین کریں کہ ہر چیز ٹھیک ڈائریکشن میں جاری تھی۔ ایز اے اکانومسٹ میں آپ سے کہوں گا کہ ڈائریکشن بالکل صحیح تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی اب بیٹ ہو چکا تھا۔ میں بھی بڑا خوش تھا کہ چلو ڈائریکشن پکڑ لیا ہے اور اب ہم ٹھیک جائیں گے۔ یہ 4th ایئر جو ہے گورنمنٹ کا یہ بہت ٹھیک جائے گا، اور پھر آخری سال جو ہوتا ہے اس میں یہی چیز جو ہے نظر آئے گی، کیونکہ لوگ شروع کے سالوں کو بھول جائیں گے، وہ جو امیجیٹ سال ہوتا ہے اسی کو وہ یاد رکھیں گے۔ لیکن پھر ایسا لگا کہ کہیں سے کسی کو اشارہ ہوا ہے کہ کھیل کو بگاڑ دو، اور یہ کھیل کا بگاڑ شروع ہوا ہے تقریباً 2 مئی 2001 سے، اور جس تیزی سے 2 مئی 2021 سے اور اس تیزی سے جو اس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، خاص کر ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے 152 سے سلسلہ شروع ہوا اور چند مہینوں میں وہ 175 پہ پہنچ گیا۔ لیکن اب تو کم آ گیا ہے۔ وہ کم کیوں آیا ہے؟ نہ وہ اس پہ بھی آتے، لیکن یہ تو بہت اچھی چیز ہے بقول گورنر اسٹیٹ بینک کے، اور وہ کہتے ہیں اس سے چند لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کیا کہا گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب نے؟ غالباً برطانیہ میں یہ بات انہوں نے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان، لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ۔ اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے، تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ ہر چیز میں، ہر پالیسی معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب 500 ارب روپے اور اس سے چند لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ کتنی تعداد ہے جن کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ جب ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے دیکھیں کہ جس میں ہم لوگوں سے جب سوالات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کہیں ریمیٹنس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو یہ 5 سے 6% ہاؤس ہولڈ ہیں ہمارے، 5 سے 6%۔ تو گورنر صاحب یہ 5 سے 6% لوگوں کی بات کر رہے تھے۔ میرے خیال میں 95%۔ دس از دا موسٹ ایڈیاٹک اسٹیٹمنٹ ون کین میڈ سٹنگ ان سچ اے امپورٹنٹ پوزیشن، یہ میں کہوں گا۔ یا تو ان کو پاکستان کے معاشرے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ تو ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ ہیں نا، تو ان کو تو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جو آیا منہ میں انہوں نے بول دیا، اس کے بعد میرے خیال میں بہت کرٹیسزم ہوا ہے تھرو آؤٹ۔ اور بلکہ میں جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں خاقان عباسی صاحب، ان کا میں دیکھ رہا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ وہ ریزائن کر کے چلے جائیں۔ تو اس سے زیادہ اور کیا باتیں کی جا سکتی ہیں؟ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس ایکسچینج ریٹ نے بڑی تباہی پھیری ہے پاکستان کو۔ آج آپ جو مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں، ہر طرف جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس ایکسچینج ریٹ کا ہے۔ دیکھیں، ہم جب تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں، بالکل بڑھ رہی ہیں، وہ کہاں سے بڑھ رہی ہیں؟ ہم یہ بتانا قوم کو ہم نہیں بتاتے کہ یہ ایک ان نیچرل جگہ سے بڑھ رہی ہے، یعنی کہ یہ تقریباً $37-38 اے بیرل پہ آ گیا تھا جب پینڈیمک کا پیک تھا، جب دنیا کی مارکیٹ ساری بند ہو گئی تھی، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ تو اس وقت تیل کی ڈیمانڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، وہ تیل کی پرائسز نیچے آ گئی، بہت نیچے آ گئی تھی۔ اب دنیا کی مارکیٹ نارملیسی کی طرف جا رہی ہے، مارکیٹ کھل رہی ہے، ایئر لائنز کھل چکے ہیں، تو ڈیمانڈ فار آئل بڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ $35-40 سے، اب یہ بڑھتے 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 اس وقت کوئی $85 کے بیرل پہ آیا ہے۔ کیا یہ جو ہے، یہ تو ایک ان نیچرل جگہ سے ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ نارمل تو یہی رہتا تھا، 80-90-100 اسی کے رینج میں تیل کی قیمتیں رہی ہیں۔
یہ 2013-2014 میں یہ تقریباً $108-110 پاکستان میں تیل کی قیمت تھی. لیکن ابھی بھی حکومت تو پاکستان میں کہتی ہے کہ کافی سستا پیٹرول مل رہا ہے اور کوئی بھی نہیں. وزیر خود ناظرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے اور تیل کی قیمت 100% بڑھی ہے. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. یعنی تیل تھا $42 کا, آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر. ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%. انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے. آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر. بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے $200 لیٹر. پاکستان میں تیل کی قیمت ہے $138 لیٹر. یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے. جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے, یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے, تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا. وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے, تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا وزیر اعظم نے تو انٹرنیشنل کمپیریزن بھی دیا کہ اب بھی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, میں بہت مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے کمپیریزن نہیں کرنی چاہیے. میں وزیر اعظم سے معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ سر نہ کریں کمپیریزن. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے عوام بھی سمجھ جائیں. وزیر اعظم صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں. سمپل سے اگزامپل دیتا ہوں. فرض کر لیں کہ بھارت میں اس وقت جو ہے $73 $1 کے برابر ہے ان کا آج کا ایکسچینج ریٹ ہے. $73 پر ڈالر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی اگر آج $73 $1 کے برابر ہوتا تو دونوں میں 1-to-1 کراسپونڈنس ہوتی, یعنی کہ دونوں طرف برابر ایکسچینج ریٹ ہیں. ہندوستان میں تیل کی قیمت ان کے روپے کے مطابق $105 پر لیٹر ہے. تو اگر دونوں کا ایکسچینج ریٹ برابر ہوتا, ہولڈنگ کے جو بھی ٹیکسز وغیرہ ہیں دونوں طرف برابر لگے ہوئے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی $105 بکتا. لیکن ہمارا آج جو ایکسچینج ریٹ ہے 170 کے قریب ہے, جو ہندوستان سے 2.33 ٹائمز 2.33 ٹائمز جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. تو اگر وہ $105 پر لیٹر وہاں پر آج تیل کی قیمت ہے, تو پاکستانی روپے میں وہ $245 پر لیٹر ہے, جس کا وزیر اعظم سے 250 کہہ رہے تھے. تو یہ کمپیریزن کیا مناسب کمپیریزن ہے؟ یہ تو فرض کر لیں کہ ایکسچینج ریٹ پاکستان کا 170 کے بجائے 270 ہو جائے, تو یہ ہندوستان سے 3.7 گنے نیچے چلی جائے گی. تو یہی $105 جو انڈیا کا روپیہ ہے ایک لیٹر تیل کی قیمت, وہ پاکستان کرنسی میں 389 روپیز ہوگی. تو از اٹ اے میننگ فل کمپیریزن؟ بھئی ہم اپنی کرنسی کو نیچے گرائے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کو اپنی گرتی ہوئی کرنسی سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان کی قیمتوں کو. بھئی ان کی قیمت جو ہے ان کے ایکسچینج ریٹس کے مطابق دیکھیں. پر کیپٹا انکم کا بھی اس پہ فرق پڑتا ہے. بھارت میں کیا پر کیپٹا انکم پاکستان سے تقریباً دگنی ہے؟ وہ مطلب ایک تو جیسے میں نے آپ کو سمپل اگزامپل دے کے بتایا, ایک کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی وزیر اعظم خود تو اکانومسٹ نہیں ہے نا, ان کو کوئی نہ کوئی کسی نے بنا کر ان کو دیا ہے. میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, ڈے ون سے آپ کے بھی پروگرام میں کہا کہ پرائم منسٹر کو ان کے اکنامک ٹیم کے ممبروں نے بہت مس گائیڈ کیا. تو یہ ابھی بھی پھر اسی میں لگے ہوئے ہیں, اور میں اپیل کرتا ہوں کہ سر نہ کریں کمپیریزن اس قسم کی چیزوں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جن ملکوں سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے جو ہے ڈالر بلکہ پرچیزنگ پاور پیرٹی پہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے پرچیزنگ پاور پیرٹی جو آمدنی ہے وہ کتنی ہے, پاکستان کی کتنی ہے, انڈیا کے بنگلہ دیش کی کتنی ہے. ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے, وہ افورڈ کرتے ہیں. دیکھیں قیمتیں بڑھتی ہیں دنیا میں, لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہو تو آپ کو بوجھ نہیں آتا ہے. لیکن سر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।